فرخندہ لودھی کا شمار برصغیر پاک و ہند کے صف اول کے افسانہ نگاروں اور ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا پیدائشی نام تو فرخندہ اختر تھا، لیکن انہوں نے ادبی حلقوں میں شہرت فرخندہ لودھی کے نام سے پائی۔ وہ 21 مارچ 1937 کو ہندوستان کے شہر ہوشیار پور میں پیدا ہوئیں۔ فرخندہ لودھی بہن بھائیوں میں چھٹے نمبر پر تھیں۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان ہوشیار پور سے ہجرت کر کے ساہیوال میں آ بسا، جہاں ان دنوں فرخندہ لودھی کے بھائی پولیس میں ملازم تھے۔ فرخندہ لودھی نے 1951 میں مڈل اور بعد میں میٹرک کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا۔ اردو ادب کی جانب ان کا رجحان فطری تھا۔ ایف اے کا امتحان 1957 میں پاس کیا۔ بی اے تک پہنچتے پہنچتے فرخندہ لودھی کو دو عظیم صدموں سے گزرنا پڑا۔ پہلے والد گرامی کا انتقال ہوا، تو پھر شفقت و محبت عطا کرنے والی ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ فرخندہ لودھی نے لائبریری سائنس کا ڈپلومہ لے کر لائبریرین بننے کا فیصلہ کر لیا۔ بی اے کا امتحان کا نتیجہ آنے سے پہلے انہیں 1958 میں کوئین میری کالج لاہور میں بطور لائبریرین 14ویں اسکیل میں ملازمت مل گئی، جس کی بنیادی تنخواہ اس وقت 170 روپے ماہوار تھی۔ 1963 میں انہوں نے ایم اے اردو اور 1974 میں ایم اے لائبریرین سائنس کے امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی۔ بعد ازاں فرخندہ لودھی نے پاکستان کی مشہور تعلیمی درسگاہ گورنمنٹ کالج لاہور کو بطور لائبریرین جوائن کر لیا۔ فرخندہ لودھی جب 60 سال کی عمر کو پہنچیں تو ان کو لائبریرین کے عہدے سے ریٹائر کر دیا گیا۔ فرخندہ لودھی کی شادی پروفیسر صابر لودھی کے ساتھ 15 اگست 1961 کو نہایت سادگی سے انجام پائی۔ اس کے ساتھ ہی فرخندہ اختر فرخندہ لودھی کہلانے لگیں۔ کہانی تخلیق کرنے کی صلاحیت فرخندہ لودھی کو اللہ کی طرف سے ودیعیت ہوئی تھی۔ فرخندہ نے ایک افسانہ شکستہ شاخ کے عنوان سے 1953 میں لکھا۔ بعد ازاں پریم چند، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے افسانوں کے مطالعے نے افسانہ لکھنے کے شوق کو مزید جلا بخشی۔ بہرکیف فرخندہ لودھی کی ادبی زندگی میں 1966 کا سال بہت اہم واقع ہوا۔ اس سال جنوری کے شمارے میں ڈاکٹر وزیر آغا کا نیا رسالہ اوراق منصۂ شہود پر آیا، تو اس میں فرخندہ لودھی کا ایک افسانہ پاربتی بھی شامل تھا۔ اس سے پہلے وہ غیر معروف تھی، لیکن پاربتی کی اشاعت نے پوری ادبی دنیا کو ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ پاربتی کی اشاعت نے فرخندہ لودھی کو جو شہرت عطا کی وہ دیدنی تھی۔ وہ اس ایک افسانے سے ہی فن کی بلندیوں پر جا پہنچیں اور اول درجے کے افسانہ نگاروں کی صف میں نمایاں مقام پر نظر آنے لگیں۔ فرخندہ لودھی کے افسانوں کی پہلی کتاب شہر کے لوگ شائع ہوئی، تو اس کا پیش لفظ ڈاکٹر وزیر آغا نے لکھا، جو کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ اس کتاب میں 1965 سے 1968 تک کے افسانے تاریخ وار شامل تھے۔ فرخندہ لودھی کے افسانوں کے 5 مجموعے ان کی زندگی میں شائع ہوئے تھے، جن میں شہر کے لوگ، عارضی، خوابوں کے کھیت، رومان کی موت، جب کٹورا بجا شامل تھے۔ ایک ناول حسرت عرض تمنا کے نام سے شائع ہوا۔ فرخندہ لودھی نے بچوں کی کہانیوں کا ایک مجموعہ جس کا نام پیار کا پنچھی تھا بھی لکھا۔ اس مجموعے میں شامل کہانیاں بچوں کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے تخلیق کی گئی تھیں۔ فرخندہ لودھی کے فن کا ایک اور زاویہ ان کی ترجمہ نگاری ہے۔ انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے تخلیق کاروں کے ناول اور افسانے اردو میں منتقل کرنے کی بجائے بچوں کے ادب کو ترجیح دی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے چین، ناروے، ترکی، انگلستان اور شمالی افریقہ کے مصنفین کا انتخاب کیا اور ان کی کہانیوں کے متعدد مجموعے اور اردو زبان میں پیش کر دیے۔ ان میں ایک ناولٹ کال آف دا وائلڈ بھی شامل ہے، جس کا مصنف جیک لنڈن ہے۔ فرخندہ لودھی نے اس کا ترجمہ ویرانے کی صدا کے عنوان سے کیا۔ اس پر نظر ثانی ڈاکٹر سہیل احمد خان نے کی۔ اس میں شک نہیں کہ فرخندہ لودھی اردو کی ایک ممتاز افسانہ نگارہ تھیں، بلکہ اب بھی ہیں۔ تاہم اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے اپنی ماں بولی پنجابی زبان کو بھی اپنی تخلیق کاری میں
پوری اہمیت دی۔ ان کی یہ کہانیاں اردو مصنفین کے طبقے میں بھی شوق سے پڑھی جاتی رہیں اور بہت جلد انہیں جدید پنجابی افسانہ لکھنے والے ادیبوں میں اعلیٰ مقام مل گیا۔ 1984 میں ان کے پنجابی افسانوں کا پہلا مجموعہ چنے دے اوہلے چھپا تو فرخندہ لودھی کو اس کتاب کی اشاعت پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دوسرا مجموعہ ہر دے وچ تریڑاں دسمبر 1995 اور تیسرا مجموعہ کیوں 2006 میں شائع ہوا۔ 2002 میں انہیں ورلڈ پنجابی ادبی کانگریس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1969 میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے مشہور پروگرام پنجابی دربار کے لیے کہانیاں لکھیں اور خود ہی سنا کر نشر بھی کیں۔ انہوں نے ریڈیو کے لیے 2 ڈرامے دوجی آواز اور گمنام ستارے لکھے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے فرخندہ لودھی کی اردو اور پنجابی ادب کے فروغ کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی کا اعلان کیا گیا، جو اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں انہوں نے وصول کیا۔ مختلف ادبی کانفرنسوں کے سلسلے میں انہوں نے بطور خاص بھارت کے کئی سفر کیے اور اردو اور پنجابی ادب کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ فرخندہ لودھی چیف لائبریرین کی حیثیت سے 18ویں گریڈ میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ریٹائر ہوئیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن دنوں میں نے ابھی ادبی میدان میں قدم نہیں رکھا تھا، لیکن رسائل اور جرائد میں شائع ہونے جب میں فرخندہ لودھی کے افسانے دیکھتا ہوں تو دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کیا میں فرخندہ لودھی صاحبہ سے کبھی مل بھی سکوں گا۔ یہی عزت اور احترام میرے دل میں پروفیسر صابر لودھی کے حوالے سے تھی۔ حسن اتفاق سے میں ایک ایسی ادبی محفل میں موجود تھا جہاں اسٹیج پر مقررین تقریریں کر رہے تھے۔ اچانک اس ہال میں ایک خوبصورت مرد اور سانولی سلونی اور طویل قد قامت کی حامل عورت جیسے ہی داخل ہوئی تو ان کے احترام کے لیے ہال میں موجود تمام لوگ اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھا کہ یہ لوگ کون ہیں جن کے احترام میں اسٹیج اور ہال کے تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد میں نے اپنے ساتھ والے صاحب سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم فرخندہ لودھی اور پروفیسر صابر لودھی کو نہیں جانتے؟ یہ سنتے ہی میں فرخندہ لودھی اور پروفیسر صابر لودھی کے پاس جا پہنچا اور ادب سے انہیں سلام کر کے اپنا تعارف کروایا۔ ان دونوں نے مجھے اپنے گلے لگا کر پیار کیا اور ایک دوسرے سے کہا، یہ ہے وہ نوجوان اسلم لودھی جن کی آج کل دھڑا دھڑ کتابیں چھپ رہی ہیں اور اخبارات میں ان کا خوب چرچا ہے۔ 31 جنوری 1998 کو ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ ان کا دایاں ہاتھ اور ٹانگ شدت سے متاثر ہوئے۔ ان کی آواز اور سماعت پر بھی فالج کے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ 2005 کو آنکھوں کے آپریشن کی وجہ سے بینائی بحال ہو گئی تو ادب کا تخلیقی عمل ایک بار پھر بحال ہو گیا۔ بعد ازاں فرخندہ لودھی پر 2009 میں فالج کا دوسرا حملہ ہوا۔ 1 مئی 2010 کو فالج کا تیسرا حملہ ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ بالآخر 5 مئی 2010 کو شام 5 بجے فرخندہ لودھی قید حیات سے ہمیشہ کے لیے نجات پا گئیں۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔